ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اپنی بچیاں، اپنی بیٹیاں اور اپنے گھروں کی عورتوں کی فکر کرو، قیامت بہت قریب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے القاریہ ما القاریہ، وہ دل دہلانے والی، تم کیا جانو کہ دل دہلانے والی کیا چیز ہے۔ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، تم دیکھو گے کہ لوگ اس دن یعنی بھیگے پتنگوں کی طرح سے اڑیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے، روئی کے پھوہے جو ہوتے ہیں اس طرح سے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ اب اس دن صرف وہی بچے گا، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کے نامہ اعمال نیکیوں سے بھرے ہوں گے، عیشت راضیہ، عیش کی زندگی گزارے گا۔ واما من خفت موازینہ، اور جس کا پلہ برائیوں سے بھر گیا ہوگا، فامہ ہاویہ، وہ تو ہا ہا کرے گا اور ہاویہ میں ڈالا جائے گا، یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، تم کیا جانو کہ یہ ہاویہ کیا ہے، تم کیا جانو جہنم کیا ہے، بھڑکتی ہوئی شعلوں کی آگ ہے۔ یہ سورہ قاریہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے تلاوت کی کہ قیامت کے قریب کی علامات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً بیان فرمائی، اور عورتوں کے لیے آج مجھے ایک بڑی فکر لاحق ہوئی کہ میں نے پڑھا جب سے کیا دجال کی فوج میں سب سے زیادہ عورتیں شامل ہوں گی، تو آج وہ فیلڈ ہموار کی جا رہی ہے، ہماری عورتوں کو باہر لایا جا رہا ہے، بچیوں کو باہر لایا جا رہا ہے، ہماری بہنوں کے دوپٹے کھینچ لیے گئے، انہیں کھلے بال باہر آزادی کے نعرے دیے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، ان بچیوں کو محبت کے ساتھ سمجھائیں، جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، دجال کا مطلب ہی ہے دھوکہ دینے والا، کبھی وہ تمہیں پھول دکھائے گا لیکن اس کے پیچھے آگ ہوگی، تم چھو گے تو آگ لگ جائے گی، کبھی وہ تمہیں سفید کوئی دیوار دکھائے گا لیکن اگر تم اسے ٹچ کرو گے تو وہاں بھیانک کالی کوئی انگارے کی دیوار ہوگی۔ یہ تمام چیزیں وہ حقیقت کچھ نہیں ہوتی لیکن دکھایا جاتا ہے۔ یہی تمام چیزیں دجال کے آنے سے پہلے کیا ٹیلی ویژن پر الٹا سیدھا نہیں دکھایا جاتا؟ جو کچھ بھی ایکٹنگ کی جاتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے، سب کو معلوم، سب کو معلوم۔ فلموں میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، یہ صرف دجال کے وہی سارے کام دماغ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اب دماغ ان تمام چیزوں کو تسلیم کرنے والا بن جائے گا کہ یہ سب چیزیں تو ہم پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں، دجال اگر کرے تو کیا برائی ہے، اس کا گرویدہ بنانے کے لیے یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں۔ عورتوں کو، خواتین کو میں ایک سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے پابند کر رکھا ہے تمہیں دیواروں کے اندر، گھر کے اندر بیٹھنے کا، اگر ہماری طرف سے تمہیں کوئی سخت حکم لگتا ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرا اپنا حکم نہیں ہے، اگر تمہیں ذرا برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو کبھی ایسے احکام سے تمہیں چھڑ اور نفرت نہیں ہوتی، بلکہ آمنا اور صدقنا کہہ کر کے اپنے نبی کے حکم پر عمل کرتی۔ چھوڑو مجھے یا چھوڑو ہمارے تمام باتوں کو، اللہ کے نبی کی طرف لے چلتا ہوں۔ پھر بھی میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ سمجھتی ہیں میری بہنیں، ہماری بچیاں، کہ ہمارے باہر آنے سے اور زیادہ آزادی ہے، ہمارے ننگے اور چست کپڑے پہن کر کے باہر گھومنے سے یہ ہمارے دل کی تمام خواہشیں پوری ہو جائیں گی؟ طاقت اس میں ہے۔ اور وہ پاکستان کی ظالم عورتیں جنہوں نے بینر لگا کر کے یہ کہا چار دیواری کے اندر رہنے والی سڑی لاش ہمیں نہیں چاہیے، میں پوچھتا ہوں تم کامیاب ہو؟ آئی ہیں حکومتوں میں، آئی ہیں ڈگر ڈگر نگر نگر گھومنے کے لیے، بتاؤ تم میں سے ایک عورت آج کے زمانے میں کس عورت کی گود نے شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا کیا ہے؟ کس عورت کی گود نے معین الدین چشتی کو پیدا کیا ہے؟ کون سی عورت ہے جس کی گود میں تربیت پانے والا امام احمد رضا خان بنتا ہے؟ یہ تمام کی سیرت جب پڑھو گے تب تمہیں پتا چلے گا وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تربیت کرنے والی خاتون ایسی ہے کہ جنازہ بھی نکل گیا لیکن پڑوس کو خبر تک نہ ہو سکی، آس پاس والوں کو معلوم نہیں ہو سکا، اور تم یہ کامیابی کی بات کر رہے ہو۔ ان کی گودوں سے نکلنے والے شہنشاہ وقت ہوئے ہیں، ان کی تربیت میں نکلنے والے بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ اور خود فرماتے میری ماں کی تربیت مجھ پر ایسی تھی کہ میں بچپن میں جب استاد کے پاس گیا تو مجھے استاد شروع سے پڑھا رہے تھے، میں سبحان الذی اسری بعبدہ سے پڑھ رہا تھا، اس لیے کہ 15 پارے میری ماں کی تلاوت سے مجھے یاد تھے۔ یہی روایت سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اسلام کی پابندیاں کی،
لیکن اس کے باوجود طاقت وہ تھی ان کے پاس جو آج کی لاکھوں عورتوں کو جمع کر کے بھی نہیں حاصل کی جا سکتی. آؤ یہاں کی گورنمنٹ کی سپورٹر تمام عورتیں آ جاؤ ایک میدان میں, آ جاؤ. جو آج طلاق ثلاثہ کے معاملے میں یہ بی جے پی گورنمنٹ کی حفاظت اور اس کی حمایت میں باہر نکل کر کے آئی کہ ہمیں ظلم کیا جاتا ہے, میں ان تمام عورتوں سے پوچھتا ہوں, ٹھیک ہے تم بہت آزاد عورتیں ہو, تم ترقی کی عورتیں ہو, پورے میدان میں جمع ہو جاؤ اور تم سب مل کر کے ایک بار دعا کرو کہ اللہ بارش برسا دے, ایک بار تو بارش برسا دے. لیکن تم ناک رگڑ کر کے رہ جاؤ گے, ایک بوند نہیں لا سکو گی. ان عورتوں پر جس پر لعنت ہمہ وقت برستی ہو, وہ عورتیں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کے خزانے سے کون سا بوند لائیں گے. اور ادھر دیکھو, سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہیں, خاندانی شرافت تھی, خاتون ہیں, بغداد سے دور رہتی تھی, بغداد میں قحط سالی ہو گئی, لوگ کئی سالوں سے بارش کو دیکھے نہیں تھے, سب آئے ان کے پاس, ماں آپ دعا کر دیں. وہ ڈانٹنے لگی کہ میں کون سی دعا کروں, بارش برسانا سارا کام میرا تھوڑی نہ ہے, تم لوگ جاؤ اپنے اپنی دعائیں کرو. نہیں کیا. اور جب لوگ رونے لگے کہا چلو تم میرے گھر سے دور ہو جاؤ. سب شہر والوں کو دور کیا, جھاڑو لے کر کے اپنا آنگن جھاڑنے لگی. جھاڑ کر کے جب تھک گئی, کمر دکھنے لگی, جھاڑو پھینک دیا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہیں دھول بہت زیادہ ہے, میں نے آنگن جھاڑ دیا, تھوڑا پانی تو چھڑکا دے. اتنا کہنا تھا کہ جھماجھم بارش شروع ہو گئی. یہ وہ خواتین ہیں جن کی باتیں بھی رب تعالیٰ کے حضور دعا کا مقام رکھتی ہیں. یہ رب سے کلام بھی کرتی, مناجات کرتی ہیں, تو رب کے حضور یہ دعا کا مقام رکھتی ہیں. اور وہ عورتیں آج جو باہر نکل کر کے اپنی قوت کو دکھانا چاہ رہی, کون سی قوت تمہارے پاس ہے, کون سی طاقت ہے؟ یاد رکھنا کہ تمہیں دجال کی فوج میں جمع کرنے کے لیے دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی. اور میں مردوں سے گزارش کروں گا, تم اپنی بیویوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنی بہنوں کو, کتنے لوگوں کو دجال کی فوج میں جانے کی تیاری کرا رہے ہو, یہ تمہاری ذمہ داری. تم خود ان عورتوں کے لیے اگر فیلڈ ہموار کر رہے ہو کہ میری بہن ابھی دجال کی فوج میں جانے والی, میری بیٹی ابھی دجال کی فوج میں جانے والی, تو ٹھیک ہے انہیں آزاد کر دو, ان کے دوپٹے کھینچ لو, ان کے نقاب اپنے گھروں پہ رکھو, انہیں بازاروں میں بھیج دو. جو ننگی اور اپنے جسم کی نمائش کرتے کرتے جس دن دجال آئے گا, اس دن یاد رکھنا کہ یہ سب اس کے فوج میں شامل ہوں گے, اس کے فوج میں شامل ہوں. میں سمجھتا ہوں ایک چھوٹا سا بھی مسلمان گھر بغیر پڑھا لکھا, بہت زیادہ دیندار نہ بھی ہو, اس گھر کے اندر جا کر ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لے لیں, تو اس گھر والے کیا وہ انجان بن کر رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں چھوٹا سا چھوٹا مسلمان بھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے نام پر ادب کرنے لگ جاتا ہے. عورتیں ان کا نام لے کر فخر کرتی ہیں, نہیں یہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں, اور اپنی نسبت ان سے جوڑتی ہیں کہ ہم کنیزان فاطمہ الزہرا ہیں, ہم زہرا کی کنیزوں میں سے ہیں. لیکن میں واسطہ دیتا ہوں اپنی بچیوں کو, اپنی جوان خواتین کو, کہ تم رسول اللہ کی اس شہزادی کی بات کرتے ہو. آؤ دیکھو, بظاہر تمہیں یہ ہماری باتیں کڑوی لگیں گی کہ مولانا پردے کی بات کر رہے ہیں, مولانا گھر کے اندر رہنے کی بات کر رہے ہیں, لیکن تمہیں معلوم نہیں اس میں کون سی عزت تمہیں ہے, کون سی عزت تمہارے پاس آنے والی ہے, تمہیں معلوم. فاطمہ الزہرا بظاہر پیوند لگے کپڑے پہنتی تھی, دوپٹہ اور چادر ایسی کہ اسی کو چھپائے اپنے گھر میں رہتی تھی. یہودی عورتیں مدینے کی, انہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ کی بیٹی اور پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے ہیں. ایک دعوت میں بلایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی دعوت کی, اور یہ کرنے کے لیے کیا کرنا تھا انہیں کہ فاطمہ الزہرا کو سب کے سامنے شرمندہ کیا جائے. ان کا باپ کائنات کا آقا بن کر کے آیا ہے, خاتم النبیین ہے, لیکن بیٹی کو پہننے کے کپڑے نہیں ہیں. عورتوں نے دعوت دی کہ فلاں جگہ پر آپ کی دعوت ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا, لیکن جانے کے وقت کون سے کپڑے پہن کر کے جائیں؟ وہی دوپٹے, وہی چادریں جس میں پیوند لگے ہوئے ہیں, گھر میں جو پہنتی تھی. نہیں, وہ جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ جبرائیل امین نازل ہوئے, سدرہ کے مکین آئے اور جنتی جوڑا آپ کو پہنایا, آپ کے گھر میں جنتی لباس آیا. اس دن جو وہ پہن کر کے کپڑے آئیں, اللہ اللہ, محفل میں جو دیکھتا تھا اس کی آنکھیں چار چاند چکا چوند, کہ جو بھی عورت آپ کے لباس کو دیکھتی
वो पलक झपकना भूल जाती। आखिर मदीने की या पूरे अरब की मार्केट में ऐसा कोई कपड़ा हमने ना सुना है ना देखा है। ये कपड़ा कहां से आया? औरतें पूरी आपके इर्द गिर्द हो गई। जो बड़ी बड़ी खवातीन वहां थी मालदार, उनके पास ऐसे कपड़े नहीं आए थे। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस निकलना चाह रही थी, सारी औरतें जमा हो गई। ज़हरा ये तो बताओ कि ये लिबास कहां से पहना है, ये कहां से आया है? सैयदा कायनात ने जो मिजाज दिया, जो पैगाम दिया, वो मैं अपनी बच्चियों को कहना चाहता हूं। फरमाती है, तुमने सिर्फ मेरे पैबंद लगे कपड़ों को देखा और तुम अपने महफिल में मुझे रुस्वा और शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही थी। खबरदार, हमारा ये जो लिबास होता है ये अपने रब की महबूबियत का एक निशान होता है, लेकिन मौला ताला के लिए जब हम दुनिया के कपड़े छोड़ देते हैं तो उसका कोई मजाक उड़ाए, ये मेरे रब को कैसे बर्दाश्त होगा, उसके रब को कैसे गवारा होगा? तुमने मेरे पैबंद लगे कपड़ों का मजाक उड़ाने के लिए महफिल सजाई और मेरे रब से गवारा ना हुआ। उसने जन्नत का आला लिबास मुझे उतार करके दिया है तुम्हारे पास तो कोई लिबास ऐसा ला करके दिखाओ, है कोई तुम्हारे पास ऐसा जोड़ा तो ला करके दिखाओ। मैं आज की बच्चियों से भी पूछना चाहता हूं, अगर तुमने अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपने पर्दे की हिफाजत की, दज्जाल के मकर फरेब वाली जमात में शामिल न होने का अहद किया, तो तुम्हारी इज्जत तो जिब्राइल अमीन के पास भी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास भी है। याद रखना, आज जिस तरह की जिंदगी गुजार करके तुम फख्र महसूस कर रही हो, जिस दिन तुम्हारा जनाजा यहां से उठाया जाएगा, तुम्हारे ये सारे कपड़े छीन लिए जाएंगे, तुम्हारे ये सारे जेवर नंगे कर दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन जिस दिन तुम उठ करके यहां से जाओगी, वो एक घर है जो अंधेरा, तारीख और छोटा सा, जिसे हम कब्र कहते हैं, बंद करके जैसी आएंगे। खवातीन के लिए क्या ये डर का मकाम नहीं है, खौफ का मकाम नहीं है? लेकिन वो घर में जैसी ही जाओगी, यह हदीस पाक में है, फौरन उस खातून को जिसने हया की चादर जिंदगी भर पहनी थी, दुपट्टा शर्म हया का रखा था, कब्र में जाते ही मलाइका को तक हुक्म होता है कि यहां अल्लाह की पाकीज़ा बंदी है, निगाहें नीची कर ले। फरिश्तों को हुक्म होता है, फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है, निगाहें नीची कर ली जाए। ये एक दो नहीं, कई हदीसों से मैं अर्ज करूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने की ऐसी खवातीन आई जो शहीद हुई या इंतकाल कर गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी फजीलत में क्या बयान फरमाया? ए मेरे अजीजों, ये दज्जाल के दजल से और उसके मकर फरेब से अपने घरों की हिफाजत करो। क्या आज औरतों के लिए बहुत ही खतरनाक फितना सामने आने वाला है। फैशन के नाम पर, आर्टिशन के नाम पर, ज़ेब ज़ीनत के नाम पर इन्हें जो चीजें दी जा रही। और एक आखिरी बात मैं अर्ज करूं, यह भी फरमाया गया कि क़यामत के करीब मर्दों की पैदाइश कम, औरतों की पैदाइश ज्यादा होगी। एक मर्द के मुकाबले में 50 औरतें होंगी। यह हदीस पाक में है। क़यामत के करीब एक मर्द होगा, 50 औरतें होंगी। उसकी एक वजह साइंस के एतबार से भी मैंने देखा कि आखिर ऐसा क्यों होगा। तो फरमाया, यानी तहकीक करने वालों ने बताया है, इससे मेरा कोई इत्तेफाक नहीं है, लेकिन मैं आपके इल्म के लिए या मेरे एक इल्म में इजाफे के लिए बात अर्ज करता हूं। साइंटिस्ट इस जमाने के वो कहते हैं कि तहकीक के वजह से यह बात साबित हो रही है कि बच्चे का मर्द होना या औरत होना, यह तो हमारे नजदीक अल्लाह के कामों में से, रब्बुल इज्जत की कुदरत में से। लेकिन साइंस ये कहती है मर्द का नुतफा अगर गालिब आए, स्पर्म गालिब आ जाए तो लड़का होगा, औरत के स्पर्म गालिब आए तो लड़की होगी। ये साइंस कहती है। और अब इस दौर में वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर मर्द के स्पर्म पर कोई चीज असरअंदाज है इस जमाने में, अगर मर्द के नुतफे में कोई कमजोरी लाने वाली कोई चीज है, खाने पीने, ये तमाम चीजें बरसों से यानी साइंसदानों ने इस बार कहा है इस तहकीक में कि इस जमाने में मर्दों के स्पर्म को कमजोर करने वाली सबसे खतरनाक चीज मोबाइल और टेलीविजन से निकलने वाली शुआएं हैं। जो रेडियोज निकलती हैं इंटरनेट से और मोबाइल से और टेलीविजन से, इससे जो शुआएं निकल रही हैं सैटेलाइट की, ये सबसे ज्यादा मर्दों के स्पर्म पर असर करेंगी। और ये स्पर्म पर जब असर होगा, नुतफे पर असर होगा, तो उसके अंदर वो जो लड़का पैदा करने वाले गलबे होते हैं वो नहीं होंगे। तो माकूल बात लगी, इसलिए मैंने अर्ज किया, मेरा कोई इत्तेफाक जरूरी नहीं। आज हर एक के पास मोबाइल ऐसे है, हम टेलीविजन बहुत सामने रखे हुए हैं,
میں یہ کمزوری کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ دیدہ و دانستہ طور پر ہمارے گھروں میں پہنچایا گیا۔ اب لڑکوں کی ولادت لڑکیوں کی بنسبت بہت کم ہوگی، بہت کم، اور زمانے میں آپ دیکھتے جائیں گے لڑکیوں کی ولادت کثرت سے ہوگی، اس لیے کہ دجال سب سے زیادہ لڑکیوں کو استعمال کرے گا، عورتوں کو اپنی فوج میں لائے گا، یہ بھولی بھالی ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ خطرناک چیز بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیا کہ آج ہماری پیدائش، ہمارے اولاد کی یہ جو پلاننگ ہے، اس پر بھی لوگوں کی نظر ہو گئی، اسے بھی کمزور کر دیا جائے، اسے بھی ختم کیا جائے، اور عورتوں کو ہی سب سے زیادہ طوائف بنایا جائے گا، مردوں کو کم۔ ان تمام کاموں کے لیے پہلے سے عورتوں کی طلب زیادہ ہے۔ یہ تمام چیزیں میں آپ کو آخری اوقات کی یہ بتا رہا ہوں، خبردار، بیدار ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ۔ دجال کا دجل اور مکر و فریب آج پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے چند ہی سال رہ گئے جب یہ بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ میں تو رب ذوالجلال کے حضور اکثر یہ دعا بھی کرتا ہوں، میرے آقا نے جو فرمایا، اے رب ہم اس بڑے فتنے کے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اے رب ذوالجلال اگر وہ فتنہ آ جائے تو ہمارے ایمان کی تو حفاظت کر، یا تو رب ذوالجلال اگر ہماری زندگی یہاں خیر نہ ہو تو ہمیں وفات دے کر تیری بارگاہ میں پہنچا دے۔ اللہم احینا ما کانت الحیات خیرا لنا وتوفنا ما کانت الوفات خیرا لنا۔ اے اللہ اس وقت تک زندگی دے جب تک زندگی ہمارے لیے خیر ہو، اور اس وقت موت دے دے جب ہمارے لیے موت خیر اور بھلائی ہو جائے۔ رب ذوالجلال کے حضور دعا ہے مولا تعالی تمام ہی مسلمانوں کو دجال کے مکر و فریب سے بچائے۔ قیامت کے قریب آنے والے عظیم فتنے سے مولا ہم سب کے ایمان، عمل، عقیدے، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے کریم خدا ہماری بچیاں، ہماری بیویاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ان سب کے عزت و آبروؤں کی حفاظت تیرے ذمہ کرم پر ہے۔ اے خلاق کائنات ان تمام بچیوں کی عصمت لٹنے سے محفوظ فرما دے۔ ہمارے گھروں کی عزت و آبرو پر کوئی اگر نظر بھی اٹھائے مولا تو اسے خاک میں ملا دے۔ ہماری ان تمام بچیوں کو کنیزان فاطمہ میں شامل فرما۔ قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین میں ہمارا حشر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔